ہم جو دنیا میں اس وقت بہت زیادہ پریشان حال ہیں، بہت ذلیل ہیں، ایک بہت بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم دنیا کی دوسری قوموں، دوسری افراد کے لیے اور خود اپنی قوم کے افراد کے لیے خدمت خلق کے میدان سے بہت پیچھے چلے گئے۔ ہماری دنیاوی جو پریشانیاں ہیں ان کا اصل علاج یہ ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو وہ اپنی ذات پر خرچ کرنے کے ساتھ اس کا اچھا خاصا حصہ دوسروں کی نفع آسانی پر خرچ کریں۔ پھر دیکھیے گا ہمارے دنیاوی حالات کیسے بدلتے ہیں۔ ان چیزوں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو کوئی بھی سیاسی کوشش ہم کو دنیا میں عزت نہیں دلا پائی۔ ہماری بہت بڑی بیماری مال کے خرچ کرنے میں بخل ہے۔ اعتراف کرنا چاہیے ہم کو کہ دنیا کی دوسری قوموں سے ہم اپنا تقابل اگر کرتے ہیں تو بہت شرمندگی ہوتی، بہت شرمندگی ہوتی۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنے مال کو خرچ کرنے کی ہمت کو ذرا بڑھائیے۔ مردوں سے بھی کہہ رہا ہوں اور عورتوں سے بھی کہہ رہا ہوں، بڑھائیے۔ بڑی مشکل سے کچھ زکوٰۃ نکالتے ہیں لوگ، اس کے آگے کا بالکل حوصلہ ہی نہیں ہوتا۔ میں کس طرح کہوں کہ اس معاملے کو درست کر لی، اور یہ وقتی اور ہنگامی طور پر ہی نہیں، مستقل طور پر ہر شخص، آج میری یہ گزارش ہے آپ سے، ہر شخص آج اسی وقت یہ طے کرے کہ میں اپنے مال میں سے ہر مہینے کچھ نہ کچھ ضرور نکالوں گا اللہ کے بندوں اور اللہ کے مخلوق کے لیے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کام انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے انفرادی طور پر اس کا ہونا، اور مسلسل ہونا، مستقل طور پر ہونا، اور صحیح جگہ پر اس کا خرچ ہونا، یہ سب چیزیں انفرادی طور پر ممکن نہیں ہے۔ جو قومیں یہ کر پا رہی ہیں ان کے اندر ایک تو سخاوت ہم سے زیادہ ہے، اور دوسرے اجتماعی تنظیم زیادہ ہے۔ اجتماعی طور پر وہ اپنے ریسورسز کو منظم کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو تنظیم ہے ان کی، وہ خوب خرچ کرتی ہے خلق خدا پر۔ میں آپ سے سکھوں کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ ہر گرودوارے میں لنگر کیسے چل رہا ہے، کیوں نہیں سوچتے ہم لوگ؟ ہر گرودوارے میں 2 وقت تک کھانا ہر آنے والے کو، کیوں کوئی روک ٹوک نہیں ہے ہی نہیں، کچھ پوچھے نہیں جاتا۔ وہ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ جو آ کر ہمارے لنگر میں کھا رہے ہیں وہ بہت غریب اور بھوکے لوگ نہیں ہیں، لیکن وہ کسی کو نہیں روکتے۔ دسترخوان لگا ہے، لنگر چل رہا ہے، آؤ کھاؤ، نہ نام پوچھتا ہے کوئی، نہ کچھ، آؤ اور جاؤ۔ یہ کیسے چل رہا ہے؟ آبادی سکھوں کی بہت کم ہے مسلمانوں کے مقابلے میں، لیکن یہ کیسے چل رہا ہے؟ وہ سکھوں کے اندر اپنے مال کو غریبوں کی خدمت کے لیے خرچ کرنے کا مزاج بہت زیادہ بہتر ہے ہماری بنسبت۔ یہ بات آپ کو اچھی نہیں لگے گی، لیکن میں یہ کہنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ ہم سے 2.5% نہیں نکالا جاتا، اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو 40%، 30%، 50%، آپ کو بالکل یقین نہیں آئے گا 70-80% اپنی آمدنی کا نکالتے ہیں۔ اور مجھ سے کئی سکھ بھائیوں نے مجھ سے خود یہ کہا کہ مولانا صاحب، جب سے ہم نے زیادہ خرچ کرنا شروع کیا تب سے ہمارا بزنس بہت تیزی سے چل پڑا، ہماری انکم کئی گنا بڑھ گئی۔ دلی میں ایک سکھ دوست نے مجھ سے کہا کہ میں نے شروع کیا تھا 20% سے، اب میں 90% لگاتا ہوں غریبوں کی خدمت میں، اور میرا کاروبار بہت بہت آگے بڑھ گیا۔ اللہ اکبر، کاش کہ یہ کمزوری ہمارے اندر سے نکل جائے۔ شروع میں ذرا تھوڑی سی مشقت کر کے آپ
اپنے نفس پر تھوڑی سختی کر کے آپ نکال دیجئے، اور رمضان ہی میں نکال دیجئے، اور زکوٰۃ کے علاوہ نکال دیجئے، اور پھر طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم کو ہر مہینے اتنا نکالنا ہی نکالنا ہے۔ میں ہر جوڑے سے کہوں گا، میاں بیوی سے، کہ آپ بیٹھ کر آج ہی کچھ حساب لگائیے اور فیصلہ، اگر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمارے اندر بھی ایسی تنظیمیں موجود ہیں جو یہ ذمہ داری قبول کر رہی ہیں کہ آپ اپنی امانت ہمارے حوالے کیجئے، ہم آپ کی امانت کو انشاءاللہ صحیح مستحقین تک پہنچائیں گے۔ کل سے میرے دل میں بہت زبردست ارمان جاگ رہا ہے کہ اس وقت جو آکسیجن کا کرائسس ہے، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس طرح سکھوں نے اپنے گردواروں میں آکسیجن لنگر شروع کیے، یہ تو عجیب و غریب ان کی پہل ہے۔ کھانے کے لنگر تو سب جانتے تھے، آکسیجن لنگر۔ اور اس وقت ان شہروں میں یہ حالت ہے کہ لوگ اسپتالوں سے مایوس ہو کر گردوارے جا کر آکسیجن لے رہے ہیں اور پھوٹ پھوٹ کے رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، ہچکیاں بنی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھا، غالباً آج صبح دیکھا یا کل رات میں دیکھا، کہ ایک شخص بیمار، سکھ نہیں ہے وہ، غالباً ہندو ہے، اور وہ بہت بری حالت میں آیا ہے، اور والنٹیئرز کھڑے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں عورتوں کی طرف لپک رہی ہیں، لڑکے جو ہیں وہ مردوں کی طرف لپک رہے ہیں، اور دوڑ کے جاتے ہیں، کار میں حال پوچھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ حالت بہت خراب ہے، آکسیجن کی فوری ضرورت ہے۔ بس وہ جلدی گود میں اٹھا لیتا ہے وہ نوجوان لڑکا، اور لا کر ایک کرسی پہ لا کے بٹھا دیتا ہے۔ آکسیجن کی پوری پائپ لائن دوڑا دی ہے انہوں نے، اور پوری پائپ لائن میں جیسے پانی کی نل کی ٹوٹیاں ہوتی ہیں ویسے انہوں نے آؤٹ لیٹس لگوا دیے ہیں، اور فوراً بٹھا کر اس کو ماسک لگا دی۔ آکسیجن سپلائی شروع ہو گئی، 2 گھنٹے کے بعد 1.5 گھنٹے کے بعد اس کی حالت کافی بہتر ہو گئی۔ تو ایک انٹرویو لینے والا سکھ ساتھی آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے، تو وہ نہ تو بیوی کچھ بتا پا رہی، بس رو رہے ہیں، صرف رو رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ہم نے ہر اسپتال کی خاک چھان لی، ہر جگہ سے بھگا دیے گئے، ہم کو بدتمیزی سے گالیاں دے کر بھگایا جا رہا ہے، اور یہاں ہم آئے، آپ نے فوراً ہم کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا، گود میں لے لیا، اب مجھے سانس لینے میں اتنی دقت نہیں ہو رہی، اور عجیب عجیب دعائیں دے رہے ہو، اور عورت تو بول ہی نہیں پا رہی، بیوی رو ہی جا رہی ہے۔ بس کیا اپنے بندوں کی یہ خدمت کرتے ہوئے اللہ جب دیکھتا ہوگا اپنے کچھ بندوں اور بندیوں کو، اللہ کو پیار نہیں آتا ہوگا؟ اس کتے کے پلنے سے پیار ہی تو تھا اللہ کو، جس کو پانی پلا دیا، اور اللہ نے کہا بس میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ مسلمانوں تم سے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، کسی طرح اپنے مال کو خرچ کرنا شروع کرو، خدمت خلق کے کاموں کے لیے ہمارے ہاتھوں کو مضبوط کرو۔ میں یہ بات بھی آج کھل کر آپ سے کہتا ہوں، میرے بہت ارمان ہیں، بہت دل چاہتا ہے، لیکن میں شکوے کے طور پر نہیں کہتا، اس طرح کی توجہ مجھے اپنے لوگوں کی طرف سے شاید نہیں مل پا رہی، اللہ جانے میری ہی کمی ہے کیا۔ آپ سن لیتے ہیں بیان، اور بیان سن کر بس خالی جزاک اللہ و ماشاء اللہ اور میسیجز بھیج دیتے ہیں۔ آپ دعا کیجیے گا حضرت اللہ آپ کی عمر سلامت رکھے، اللہ آپ کو بہت لمبی زندگی دے، اللہ آپ کو صحت دے۔ آپ کی ان محبتوں کا شکریہ، مگر میں آج آپ سے صاف کہنا چاہتا ہوں، صحابہ جب اللہ کے رسول سے سنتے تھے تو صحابہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ کی عمر لمبی ہو۔ یہ کیا کہہ کر ہم اپنے کو تسلی دے رہے ہیں؟ یہ مجھے کہنے تو شاید یہ جھوٹی باتیں ہیں، یہ جھوٹی محبتیں ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، آپ کہہ رہے ہیں جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ یہ کوئی جواب ہے؟ آپ تنہائی میں میرے لیے دعا کریں، لیکن اس وقت تو آپ وہ سنیں جو میں کہہ رہا ہوں اور وہ کریں جو میں کہہ رہا ہوں۔ صاف صاف آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، دل ٹوٹ جاتا ہے واللہ اس بوڑھے بیمار کا۔ میں کلیجہ نکال کے رکھ رہا ہوں پچھلے 20-30 سال سے، بار بار آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں رحمان فاؤنڈیشن کو مضبوط کریں۔ میں خالی رحمان فاؤنڈیشن کی دعوت نہیں دے رہا ہوں، لیکن میں پورے ملک کی سطح پر ایک ایسی تنظیم قائم ہونے کو انتہائی مفید سمجھ رہا ہوں، ملک کے لیے بھی اور ملت کے لیے بھی، جو اپنے پورے وسائل اور صلاحیتوں کو ایک جگہ پول کر دے اور ہر جگہ
اتنے شاندار قسم کا اس کی برانچز ہوں کہ مختلف ضروریات کے لیے لوگ بھاگ کر آئیں، اور یہ رحمان فاؤنڈیشن کسی نہ کسی مسجد میں قائم ہو۔ اگر گرودوارہ خدمت کا مرکز بن سکتا ہے، اگر چرچز بن سکتے ہیں، مسجد کیوں نہیں بن سکتی؟ اس سطح سے اوپر ہو گیا ہمارا جو دیندار طبقہ ہے۔ میں پھر شکایت کرتا ہوں، اس کے ذہن میں کچھ عملی اقدام آتا ہی نہیں، دعا دے دیتے جی جزاک اللہ۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ صحابہ کرام نے بھی کبھی حضور سے اس طرح کی باتیں کہی تھیں؟ سمعنا واطعنا، بس ٹھیک ہے، ایک ہدایت ملی اور کام پہ لگ گئے۔ اس سپاہیانہ ذوق پیدا کرو لوگوں۔ میں آپ میں سے کسی کو صوفی نہیں بنانا چاہتا، آپ میں سے ہر ایک کو اچھا انسان بنانا چاہتا ہوں، ایک متحرک انسان، ایک ایکٹیوسٹ انسان، ایک دردمند انسان، ایک ذہین انسان، ایک بہترین متحرک فعال ایکٹیوسٹ بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اندر وہ تبدیلیاں آنی چاہیے جن کے آنے کی ضرورت ہے۔ وہی ادھورا پن ہے نا، معمولات کی طرف چلے، ذکر کی طرف چلے، خانقاہ اور سلوک کی طرف چلے، اپنی اصلاح کی طرف چلے، تو باقی کچھ نہیں یاد رہا۔ اور اگر دنیاوی ان مسائل کو دیکھنے کی طرف چلے تو پھر نمازوں کے لالے پڑ گئے، ذکر و معمولات تو دور کی بات ہے۔ یوسف علیہ السلام ایک مکمل نمونہ ہے، تقوی کا بھی نمونہ ہے، گناہوں سے بچنے کا بھی نمونہ ہے، اللہ سے بر وقت مدد مانگنے اور پناہ مانگنے کے لیے بھی نمونہ ہے، اور اللہ کے بندوں کی خدمت اور حسن اخلاق کے لیے بھی نمونہ ہے۔ آپ آگے چل کر انشاءاللہ یہ سنیں گے اس تفسیر میں کہ یوسف علیہ السلام نے کس طرح اس ملک کو اس بحران سے نکالا۔ ہمارا ملک اس وقت بحران میں پھنسا ہوا ہے، اور ہماری اولین ذمہ داری اپنے اس ملک کے ایک ایک باشندے کو بحران سے نکالنا ہے۔ اس کے لیے مال اور صلاحیتوں کو مجتمع کریں۔ میں پھر کہتا ہوں، آپ رابطہ قائم کریں، آپ تلاش کریں، آپ آفر کریں، آپ اصرار کریں۔ اگر یہاں سے فوری جواب نہ مل پائے تو مایوس نہ ہوں، بالکل مایوس نہ ہوں، لگے رہیں۔ جب آپ کی کوئی ذاتی ضرورت ہوتی ہے تو آپ لگے رہتے ہیں، ویسے ہی اس کے لیے بھی لگے رہیے۔ اور ہر شخص، خصوصاً ہمارے وہ نوجوان جو مینجمنٹ کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، وہ فائننس مارکیٹنگ کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، یا فائننس مینجمنٹ کو جانتے ہیں، اکاؤنٹس کو جانتے ہیں، وہ بھی متوجہ ہوں، اور باقی تو سبھی لوگ متوجہ ہوں۔ اور اللہ ہم کو بھی اتنی ہمت اور سمجھ دے کہ ہم ہر جگہ کے اندر ایک اچھی سی ٹیم اجتماعی طور پر منظم کر سکیں، ان کو تربیت کے مرحلے سے گزار سکیں، اور ان کے لیے کام کا میدان فراہم کر سکیں۔ جزاکم اللہ تعالی وبارک فیکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ انفرادی دعا ذرا تھوڑی سی کر لیجئے گا، اس کے بعد اٹھیے گا، وہ چاہے مرد ہوں چاہے مستورات ہوں۔ میں مستقل طور پر اجتماعی دعا بیان کے بعد نہیں کرا رہا ہوں، اس کی اصل وجہ تو میری صحت کی کمزوری ہے، لیکن اس کا یہ فائدہ ضرور اٹھا لیجئے کہ صرف اجتماعی دعاؤں کی جو عادت پڑ گئی ہے اور انفرادی طور پر لمبی دعا مانگنے کی عادت چھوٹ گئی ہے، وہ بھی درست ہو انشاءاللہ۔